والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی یہ آخری 29ویں شب قدر عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزمائش پر صبر، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ یعنی انسان کو جب پریشانیاں دی جاتی ہیں، جب مصیبتوں کے پہاڑ اس کے سر پہ توڑے جاتے ہیں اور وہ ان تمام پریشانیوں کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ بلندی اسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے انا مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ انا مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی کہ انسان کو زندگی میں آسانیاں اسی وقت نصیب ہوتی ہیں جب کہ وہ اپنی زندگی میں بہت حد تک پریشانیوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے جو انسان آج کے دور میں گھر بناتا ہے تو گھر بنانے میں کئی سال کا ٹائم لگتا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن جب وہ پورا گھر تیار ہو جاتا ہے تو اب ہمیشہ کے لیے اس کو اس میں رہنا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ جو پریشانیاں برداشت نہیں کرتا ہے اس کے مقدر میں آسانیاں بھی نہیں ہیں۔ تو وہی فرمایا گیا انا مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسانی کے بعد پریشانی ہے، نہیں، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یعنی اگر آپ پریشانی برداشت کر لیتے ہو تو اگلا جو قدم ہے آپ کا وہ کامیابی کی طرف ہوگا، لیکن اگر اسی قدم پر آپ ہار مان لیتے ہو تو آگے آنے والا جو آپ کا وقت ہے وہ پریشانیوں کا وقت ہوگا۔ اور یہ آزمائشیں صرف اس زمانے میں نہیں ہیں، بلکہ اگر آزمائشوں کے دور پر غور کریں، آزمائشوں کے زمانے پہ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، اور ہمارے نبی سے لے کر صحابہ اکرام تک، صحابہ اکرام سے لے کے تابعین تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین تک، وہاں سے لے کے ائمہ مجتہدین تک، اولیاء اکرام تک، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنائے گئے، آپ عزیز مصر بنائے گئے، آپ کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، آپ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ لیکن عزیز مصر بننے سے پہلے کی زندگی پہ آپ غور کیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہت ہی لانگ اسٹوری ہے، قرآن عظیم میں ہے، سورہ یوسف اللہ نے نازل فرمائی، اس کو کہا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ احسن القصص کہا گیا اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تمام چیزیں اس کے اندر شامل کی گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے محبت فرماتے تھے اور زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آپ کے تقریباً 10 یا 11 بھائی تھے جن سے آپ محبت فرماتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس زیادہ محبت کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے تمام بیٹوں سے
اس لیے زیادہ محبت تھی چونکہ یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نبی ہے، اس بنیاد پر زیادہ محبت فرماتے تھے۔ بھائیوں کو حسد ہوا اور بھائیوں نے مشورے کے بعد لے جا کے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ پہلے قتل کرنے کی کوشش کی، مشورہ ہوا کہ نہیں قتل نہیں کریں گے، اندھے کنویں میں ڈال دیں، مارا بھی گھسیٹا بھی، اور اس کے بعد اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں جو ہے رہنے کے بعد جب قافلہ آیا اور قافلہ ان کو لے گیا اپنے ساتھ میں، بھائیوں نے ان قافلے والوں نے جب نکالا تو بھائی پھر آ گئے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لہٰذا ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، نافرمان ہے۔ قیمت لی، قرآن عظیم نے اس کو بیان کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں انہوں نے یوسف کو بیچ دیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائے، ان کی نظر دیکھ ہی نہیں پائی کہ ہم کس عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ قافلے والے لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں بولی لگی، بولی لگنے کے بعد میں عزیز مصر نے آپ کو خریدا، آپ جوان ہوتے رہے زلیخا کی نگرانی میں۔ تو یہ پورا جو ایک لمبا سفر ہے، کنویں میں جانا، راستے کی پریشانی کو برداشت کرنا، آپ کا بکنا، بولی لگنا، یہ اتنا لمبا جو سفر ہے یہ آپ کی آزمائش ہے، اور آپ نے اس آزمائش پر صبر کیا، اس آزمائش کو قبول کیا اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا، آپ عزیز مصر کے محل میں ہوتے تو رات میں حضرت یوسف علیہ السلام کپڑا بچھا کر، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اپنے والد گرامی کے لیے کہ اے اللہ، میں آج تک اپنے والد سے دور نہیں رہا اور میرے والد مجھ سے دور نہیں رہے، وہ میرے فراق کو، میری جدائی کو کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ میرے والد کو صبر عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے۔ تو اس طرح سے آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی ہوئی مصر کے اندر، آپ عزیز مصر بنائے گئے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ جب حضرت زلیخا نے اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی، آپ نے انکار کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ عزیز مصر کو پتہ چل گیا تو محض اپنی عزت کو بچانے کے لیے عزیز مصر سے مشورہ کر کے، حالانکہ عزیز مصر دل سے راضی نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، لیکن زلیخا کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے جیل بھیجا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں مصر کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجرم ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، اس لیے جیل میں ڈالا گیا۔ اور جیل میں ڈالنے کے بعد ایک لمبے زمانے تک، کتابوں میں لکھا ہے 11 سال، 6 سال یا 12 سال، اس طرح کئی سال کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اتنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ آپ کا جیل میں گزرا۔ آپ کو مارا جاتا، کوڑے مارے جاتے۔ زلیخا جیل میں بھی آتی، جیلر سے کہہ کے اس کو پیسے دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو حد درجہ مجبور کیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ یہ کئی سالوں تک یوسف علیہ السلام نے جیل میں پریشانی کو برداشت کیا، لیکن کمال یہ تھا کہ قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور جب یہ ساری آزمائشیں آتی گئیں، آپ اسے قبول کرتے رہے، اور اس کے بعد جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کا علم اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا کہ جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے، تو ایک شخص نے خبر دی کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں موجود تھا، اور یوسف علیہ السلام کی بشارت پر، خواب کی تعبیر پر وہ جیل سے باہر نکلا، لیکن آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ شخص بھول گیا۔ لیکن جب بادشاہ پریشان ہوا کہ کوئی تعبیر بتائے خواب کی، اس وقت میں اس شخص کو یاد آیا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جیل میں۔ کہ اتنا قابل آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے؟ بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو بیان کر دیا، آ کے بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ، میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ میں جیل سے آنے سے منع کر دیا کہ نہیں، بادشاہ سے کہو پہلے اس قصے کے بارے میں ذرا تحقیق کر لیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہ جس کے معاملے میں مجھے جیل بھیجا گیا۔ بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا، زلیخا کو بلایا گیا، مصر کی عورتوں کو بلایا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ صحیح بات بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا بات ہے۔ اس وقت
زلیخا نے اور تمام عورتوں نے بادشاہ کے دربار میں اعتراف کیا کہ وہ تو فرشتہ صفت انسان ہے، وہ بہت پاک دامن ہے، انہوں نے تو ہماری طرف کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، یہ تو ہم تھے جو انہیں لبھانا چاہتے تھے۔ جب سب پر پاک دامنی ظاہر ہو گئی تب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا عزت کے ساتھ اور آپ کو مصر کے خزانے کا امین بنا دیا، یعنی مصر کے خزانے کا خزانچی بنا دیا، اور اس کے بعد آپ کو ترقی ملتی گئی، اور اس کے کچھ دن کے بعد جب عزیز مصر کا انتقال ہوا تو اس منصب پر حضرت یوسف علیہ السلام کو فائز کیا گیا۔ تو یہ پوری جو ڈیٹیل ہے قرآن عظیم کے اندر، اس میں اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے منصب کو، جاہ و جلال کو، روب و دبدبے کو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک لمبا زمانہ ہے، والدین سے جدائی، سفر کی تکلیفیں، مصر کے بازاروں میں بولی لگنا، یوسف علیہ السلام کے جیل میں کوڑے لگنا، یہ تمام پریشانیاں، یہ رسوائی، ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے برداشت کی۔ یہ آپ کی آزمائش تھی، اور ہر آزمائش پر آپ صبر کرتے رہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام چلے گئے۔ اللہ نے آخر میں اتنی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ جب وہی 11 بھائی آئے تو انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا، جنہوں نے بیچا تھا، جنہوں نے آپ کو مارا تھا، انہوں نے سجدہ کیا، لیکن خیال رہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ عبادت کے لیے سجدہ نہیں تھا، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن عظیم کے 5ویں پارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دے گا جس کی بندہ توبہ کرے گا۔ تو یہ جو سجدہ تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے تھا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں اس زمانے میں سجدہ کرنے کا مطلب تھا جس طرح ہمارے آپ کے زمانے میں سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، یہ ان کی شریعت کے اندر سلام اور مصافحے کا انداز تھا، وہاں سجدے سے سجدہ عبادت مراد نہیں تھا، بلکہ سلام کلام مصافحے کا معاملہ تھا۔ تو آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ دیکھ لیجئے بہت سارے انبیاء اکرام کا زمانہ گزرا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لوگ گالی دیتے رہے، لوگ ستاتے رہے، لوگ پریشانیاں دیتے رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اللہ نے کامیابی پیغمبر کو عطا فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر پیدائش کے بعد سے لے کر استنجے کا بھی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی نے بتایا نہ ہو۔ سردی کے اندر استنجا کرنے کے بعد پاکی کا معاملہ کیا ہے، گرمی کے اندر استنجے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو، لیکن پریشانیوں کا دور ہم نے ہمیشہ سنا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، گلے میں رسی کے پھندے ڈالے گئے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، حضرت بلال کو مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، بوری کے اندر، مرچوں کی بوری کے اندر بھرا بھی گیا، سینے پہ پتھر بھی رکھے گئے، یہ ساری آزمائشیں تھیں، مگر بلال آزمائش ہوتی رہی، پریشانی دی جاتی رہی، تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن آزمائش کے بعد جو اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا کہ اب ایسا مقام عطا فرمایا ہے جو قیامت تک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ آزمائش کے بعد بلال حبشی کو کتنا عظیم مقام ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ تمام صحابہ اکرام نماز کے وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر جلدی سے جلدی مسجد جائیں تاکہ ہم پہلی صف میں لگ جائیں، تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے حضور رہیں، حضور کا رکوع اور سجدہ رہے، اٹھنا رہے، حضور کی پیٹھ شریف رہے، حضور کے قدم ہماری نگاہوں کے سامنے۔ لوگ کوششیں کرتے ہیں وقت سے پہلے آ کے فجر کی نماز کے لیے رات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جسٹ حضور کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، مگر یہ بلال حبشی کی آزمائش کے بعد بلند و بالا قسمت ہے کہ حضور کے پیچھے کھڑے رہے پوری زندگی۔ جس کے لیے لوگ ترستے تھے وہ بلال کو میسر ہے۔ آزمائش
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیجیے آزمائش کیسی ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کے تا دم حیات کیسی آزمائش رہی. بچپن کے زمانے میں غریبی کا دور، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے. چونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، انہوں نے صبر کر کے دکھایا، پوری زندگی برداشت کرتے رہے. آخر میں ہمارا ایمان ہے کہ اگر امام حسین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے محرم شریف کے موقع پر کربلا میں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ فرشتوں کی جماعت کو نازل فرما دیتا. جب غریب نواز ہندوستان میں اپنے کاسے میں پورا انا ساگر لے سکتے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم رگڑنے سے آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، تو یہ تو میرے نبی کے نواسے ہیں جن کے لیے جنت سے لباس آیا ہے. اگر یہ اشارہ کر دیتے تو نہر فرات کا سارا پانی چل کے ان کے خیمے میں آ جاتا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر میرے مولا حسین اشارہ فرما دیتے تو نہر فرات کا سارا پانی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر پیاسے تھے، پریشان تھے، لیکن کہیں یہ نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے زمین پر پیر رگڑ دیے ہوں، اس لیے کہ اگر انہوں نے زمین پر پیر رگڑ دیے ہوتے تو ہمارا ایمان تھا کہ پانی کے چشمے ابل پڑتے. میرے آقا حسین نے اگر دعا کی ہوتی تو اللہ فرشتوں کے لشکر کو نازل فرما دیتا، لیکن انہوں نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو صبر دکھایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی اور آزمائش کے بعد تمہیں اتنی عظیم کامیابی ملے گی کہ قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا. آج عالم کیا ہے؟ سب مٹ گئے، یزیدی نشاں ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین. اللہ نے ان کے نام کو ایسا باقی رکھا ہے کہ ہر گلی اور ہر کوچے اور ہر علاقے میں آپ کو نام حسین ملے گا. یزید کا نام نہیں ملے گا کہیں بھی. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی یزید کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، مگر عالم یہ ہے کہ لوگ بچے کی پیدائش سے پہلے دعا کر دیتے ہیں، اے اللہ اگر بیٹا ہوا تو نام حسین رکھوں گا. یہ حسین کی مقبولیت ہے. آزمائش کے بعد اللہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا. غریب نواز کی زندگی دیکھ لیجئے. ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے، آزمائش کا ایسا دور تھا کہ لوگوں نے وہاں بیٹھنے نہیں دیا، زمین پہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی نہیں بچھانے دیا، رات میں آرام نہیں کرنے دیا، لیکن آزمائش پر صبر کرتے رہے. اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ زمین پر ہوتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. غریب نواز کا عالم یہ ہے کہ زمین میں ہے پھر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے. زمین میں ہیں پھر بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ آزمائش پر صبر کی علامت ہے، صبر کی برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس لیے ہیں تاکہ جب ہماری زندگی میں پریشانی کا دور آ جائے. آپ نے اس وقت سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہمارے درمیان، یہ بات میں نے کئی بار پہلے بھی بتائی. آپ کسی سے پوچھ لیجئے اس وقت میں لفظ خیریت کا استعمال کیجئے. سلام کے بعد آپ خیریت کا استعمال کیجئے، خیریت سے ہیں؟ تو انسان لوٹ کے جواب دیتا ہے صاحب اس زمانے میں بھی آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. انسان لوٹ کے جواب دیتا ہے اس وقت بھی آپ خیریت پوچھ رہے ہیں، کاروبار بند ہے آپ خیریت پوچھ رہے ہیں، ہمارے عید کے کپڑے نہیں تیار ہوئے آپ خیریت پوچھ رہے ہیں، ہم نے رمضان کے مہینے میں اس طرح کے مال اور فروٹ نہیں کھائے جیسا ہر سال کھاتے تھے اور آپ ہم سے خیریت پوچھ رہے ہیں. ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہماری دکان لاک ہے آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہم نے مارکیٹ نہیں دیکھی آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہم نے اپنی پسند کا ہوٹل پہ کھانا نہیں کھایا آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. یہ جملے آج ہمارے ایمان والوں کی زبان پر. اندازہ تو لگائیے، ایمان والوں کی زبان پر، کلمہ پڑھنے والوں کی زبان پر، جن کے گھر میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے ان کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ صاحب کورونا کے زمانے میں آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے.
آپ کی سانس چل رہی ہے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کرونا کے زمانے میں اب بھی سانس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوا؟ سانس چل رہی ہے، سانس اندر بھی جا رہی ہے اور اندر سے واپس بھی آ رہی ہے۔ انسان کو کپڑے نہیں ملے، 2 مہینے سے دکان بند ہے، کاروبار بند ہے، عید کے کپڑے تیار نہیں ہوئے، وہ نعمتیں کھانے کو غالباً کچھ لوگوں کو رمضان میں نہیں ملیں جو ہر سال ان کے دسترخوان افطاری اور سحری میں سجتے تھے۔ بہت نارمل سحری اور افطاری گزاری لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ، شکوے اور شکایتیں کرنے کے ساتھ ساتھ، سوشل میڈیا پر پریشانی اور غریبی اور محتاجی والے میسیج ڈالنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم ہماری سانس تو چل رہی ہے، سانس تو چل رہی ہے۔ یہ سانس کتنی عظیم ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے۔ اس وقت پوری دنیا حیران ہے اس سانس کے مسئلے کو لے کے۔ لوگ مر رہے ہیں اس سانس کے مسئلے کو لے کے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے اس سانس کے مسئلے کو لے کے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اس سانس کے مسئلے کو لے کے، ہزاروں شوہر اس وقت بیچارے ہاسپیٹل کے دروازے پر سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں اس سانس کے لیے۔ اتنی عظیم ہے یہ سانس کہ اگر دنیا کا انسان اس سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اور وہ مصلی بچھانے کے بعد 24 گھنٹے اللہ کی تعریف کرے، تو ایک بار سانس جو اندر جاتی ہے اور ایک بار سانس جو باہر آتی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سانس آنا اور جانا یہ زندگی کی علامت ہے۔ سانس اندر جانا اور سانس کا اندر سے باہر آنا یہ زندگی کی علامت ہے۔ سانس آنے جانے میں دقت ہو جائے زندگی ختم۔ ذرا وہ لوگ غور کریں کہ افطاری کی کمی کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ 1 مہینے دکان بند ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کاروبار کچھ دن کے لیے بند ہو گیا تو خیریت پوچھنے پر الحمدللہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے یہ جملہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے، پریشان ہے۔ ذرا غور تو کرو میرے بھائیو، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ جو سانس اندر جاتی ہے اور باہر جاتی ہے کتنی عظیم نعمت ہے۔ تمہاری سانس سلامت ہے، تم زندہ ہو۔ آج نہیں تو کل یہ کرونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کاروبار کھل جائیں گے، دکانیں کھل جائیں گی، مارکیٹ کھل جائے گی، لیکن ذرا ان سے تو پوچھو کہ جن کے باپ اس سانس نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ان سے تو پوچھو کہ جن کی مائیں 5 اور 10 سال کے بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی وہ تو پوری زندگی کے لیے یتیم ہو گئے، ان کو تو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، وہ مائیں لوٹ کر قبرستان سے واپس نہیں آئیں گی۔ ذرا اندازہ تو لگائیے اللہ کا شکر کتنا عظیم شکر ہے کہ کم سے کم ہماری سانسیں تو چل رہی ہیں، ہم بول تو پا رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تو ہے، ہمارے کان سن تو پا رہے ہیں، ہماری زبان بولنے کی طاقت تو رکھتی ہے، ہمارے ہاتھ پکڑ تو پا رہے ہیں۔ ورنہ جن کو اپنی اس زندگی پر چلتی ہوئی زبان، دیکھتی ہوئی آنکھیں اور سنتے ہوئے کان اور پکڑتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پر، میں ان سے کہوں گا ایک بار جا کے ہاسپیٹل کا چکر ضرور لگائیے۔ ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا ایک بار ہاسپیٹل کا چکر ضرور لگائیں تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آپ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس موجودہ بیماری سے آپ محفوظ ہیں۔ لوگ سسک رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ زمینوں پہ لوٹ رہے ہیں، کسی کنڈیشن میں ایک پل کے لیے انہیں چین نہیں ہے، انہیں سکون نہیں ہے، انہیں قرار نہیں ہے، پریشان ہیں لوگ، ان کے ہاتھوں کو سہلا رہے ہیں، کوئی سینے کو دبا رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے تاکہ ایک پل کے لیے انہیں سکون مل جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اپنے منہ سے آکسیجن دے رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی کہیں نہ کہیں چند لمحات کے لیے بچ جائے، یہ کنڈیشن ہے۔ اور ایسے عالم میں ہم اپنے گھر پہ سلامت ہیں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ ہم سحری کرتے ہیں، عزت کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، پورے دن گھر میں سوتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور نعمت آج کے دور میں، کورونا کے زمانے میں کیا ہو سکتی ہے جب کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے کہ جو زندگی گزار سکیں۔ اور ایسے عالم میں بھی اگر کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کے کرم سے محروم ہے، چونکہ آزمائش ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ کامیابی آزمائش کے بعد ہے، چونکہ قرآن کا اعلان ہے ان مع العسر یسرا، ہے لوگوں پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک چھوٹی سی مثال شاید آپ کو سمجھ آئے۔ آج ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء اکرام، مفتی صاحب، شیخ الحدیث، قاضی شہر، مفتی شہر، یہ جتنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ہندوستان میں، مفتیان اکرام ہیں، جن کے پیران اعظام ہیں، جن کے آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا لشکر ہے، جن کے قدموں کو لوگ چومنا چاہتے ہیں، جن کے ہاتھوں کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، جن کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری رات لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں، جن سے سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے لوگ پوری رات لائن لگاتے ہیں، لیکن ذرا ان کی زندگی پر غور تو کیجیے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے آگے پیچھے لائن کیوں لگائے ہیں، آخر یہ اس منصب تک کیسے پہنچے؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ انہوں نے زندگی کے دن کیسے گزارے؟ ذرا ان کی طالب علمی کے دور کو دیکھیے، ان کے پڑھنے کے زمانے کو دیکھیے، پڑھنے کے زمانے میں ان کے کھانے اور پینے کے انداز کو دیکھیے، ان کے سونے اور جاگنے کے انداز کو دیکھیے، انہوں نے کیسی غریبی میں، غربت میں، پریشانی میں زندگی گزاری ہے، کیسے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، کیسے انہوں نے خواہشات کو پیروں کے تلے کچل دیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیے، تب جا کے آپ کو اندازہ لگے گا کہ ایک آدمی جو اپنے زمانے کا ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو یقیناً اس نے پچھلے زمانے میں، پاسٹ میں پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ جتنی بڑی شخصیات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے پاسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ان کی زندگی میں غم ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی زندگی میں پریشانیاں ملیں گی۔ ہم اور آپ سمجھدار ہیں سب کی، چاہے وہ علماء اکرام کا گروپ ہو، پیران اعظام کا گروپ ہو، فلم انڈسٹری کا گروپ ہو، چاہے وہ کرکٹر لوگوں کی ٹیم ہو، یہ ساری ہمارے سامنے ہے کہ کس نے کس طرح سے ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ جو پریشانی پر صبر کر لیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے ہماری، آزمائش ہے ہماری۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ آزمائش ہے۔ روزے پہ ذرا غور تو کیجیے، ساری نعمتیں آپ کے سامنے، ٹھنڈا پانی آپ کے فریج میں موجود ہے، افطار کا سارا سامان آپ اپنے ہاتھوں سے مارکیٹ سے لاتے ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں تنہائی میں کچن میں اس پورے سامان کو ظہر کی نماز سے لے کے مغرب تک تیار کرتی ہیں، مگر مجال ہے کہ ایک ذرے کے برابر کوئی چیز زبان پہ آ جائے۔ 10 رنگ کے شربت ہمارے اور آپ کے گھروں میں تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے تیار ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دل اس کو پینے کے لیے کر جائے؟ نہیں، چونکہ یہ آزمائش ہے ہماری، آزمائش ہے کہ اللہ کبھی کھلا کے آزماتا ہے، کبھی بھوکا رکھ کے آزماتا ہے۔ یہ انداز ہے، 11 مہینے کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، 1 مہینے بھوکے رہو تو صبر کر کے دکھاؤ۔ یہ آزمائش ہے تمہاری۔ آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ بدن کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5% پیسے دو، بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد 1 مہینے رمضان کے روزے رکھو، تمہارے بدن کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تم 1 مہینے پوری ایمانداری سے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لو گے، اللہ پوری سال آنے والی بیماریوں سے تمہیں حفاظت عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ بدن کی نکل جاتی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے وہ مال محفوظ رہتا ہے، جس بدن کی زکوٰۃ نکل جائے وہ بدن بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، انسان کے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی قدر انسان کو ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ جب تک وہ نعمتیں موجود رہتی ہیں انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ جس کی وہ قدر نہیں کرتا ہے، اور ان 2 نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ پہلی نعمت الصحت،
اس کا بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس کے جسم کا محفوظ ہونا، اس کا صحیح ہونا، صحت ہونا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ انسان کی زندگی میں یہ نعمت موجود ہوتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ نعمت ڈھلنے پہ آ جاتی ہے تب انسان کو قدر ہوتی ہے۔ ہم جوان ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بستر سے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہمیں انتظار ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا آنے دو، بڑھاپے میں تو ہمیں نماز ہی پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بڑھاپے کے سجدے کو ذرا غور سے دیکھ تو لیجئے۔ بڑھاپے کا نہ رکوع صحیح ہوتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے، کمر کے درد کی وجہ سے نماز کے ارکان کے مطابق بھی نماز صحیح ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت میں حدیث پاک میں بڑھاپا آنے کے بعد انسان پچھتا ہے، اے کاش کہ میں جوان ہوتا تو اے اللہ تیری دل کھول کے عبادت کر لیتا۔ بڑھاپے میں جانے کے بعد انسان خواہشات کا عادی ہو جاتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، اے کاش کہ میں جوان ہوتا، میرے پیروں میں جان ہوتی، میری کمر میں درد نہ ہوتا، میرے یہ دانت سلامت ہوتے، مسجد تک آنے جانے کا مجھے کسی کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اے اللہ میں تیری بہت عبادت کرتا۔ لیکن افسوس یہ ہے، اس سوچ پر افسوس یہ ہے کہ اس نے وقت نکلنے کے بعد سوچا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں، یہ نعمت ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں جوانی نعمت ہے، جسم سلامت ہے، نعمت ہے، اس جسم کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو اس کے تباہ و برباد ہونے سے پہلے، اس صحت کی قدر کرو بربادی سے پہلے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دو نعمتیں جب تک ان کے پاس رہتی ہیں انہیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ ایک نعمت صحت اور دوسری نعمت فارغ ہونا۔ ابھی وقت ہے، عبادت کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے پڑوسیوں کا دل دکھایا ان سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ سکتے ہیں، ابھی وقت ہے جس کا مال دبایا اس کو ادا کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے نیکیوں والے کام کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے اتنا مال اللہ کی راہ میں ہم دے سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد نیکیوں کی شکل میں ہمارا یہ مال تبدیل ہو جائے۔ یہ سارے وقت ہمارے پاس ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا انسان کو افسوس کب ہوتا ہے جب یہ دونوں نعمتیں انسان کے پاس سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دونوں نعمتیں انسان کے پاس سے دور چلی جاتی ہیں، محروم کر دیا جاتا ہے انسان ان دونوں نعمت سے، اس کے بعد وہ یاد کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره۔ حضرت سہل بن ساعدی فرماتے ہیں کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے، ایک جنگ ہوئی جنگ خندق، یعنی کہ جب دشمن آئے تھے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے تھے تاکہ مدینے کے اندر بھی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تکلیف نہ ہو، تو بیچ میں خندق کھودی گئی تاکہ ان کے گھوڑے اس خندق کو پار نہ کر سکیں اور اس طرح سے ایک عظیم جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور خندق کھود رہے تھے، اور عالم یہ تھا وَهُوَ يَحْفِرُ، اور عالم یہ تھا کہ حضور اپنے ہاتھ سے کدال چلا کے خندق کھود رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ حضور اپنے ان دشتے مبارکہ سے خندق کھود رہے ہیں، دھوپ ہے، بھوکے پیاسے ہیں، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں۔ اس ایک حدیث سے ہزاروں باتیں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں یہ سوچئے کہ جو جتنا زیادہ بڑا ہو علم میں، عمل میں، دولت میں، منصب میں، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ بڑے لیول پہ کام کرے۔ آج ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو زیادہ بڑا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے۔ زیادہ بڑے لوگ کام نہیں کرتے، جن کی عمر زیادہ وہ کام نہیں کرتے، جن کے پاس علم زیادہ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے،
جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے، جن کا خاندان بڑا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ دوسروں کو آرڈر دیتے ہیں کھڑے ہو کے، ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیٹھ پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو آرڈر دیتے ہیں حاکم کی طرح، سامنے والے کو خادم سمجھتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو۔ وہ سوچتے ہیں ہم کام کریں گے، ہم تو بڑے بچے ہیں، بچے کام کر لیں گے۔ ذرا اس حدیث کو تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں، گرمی کے زمانے میں اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھود رہے، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ اب جب کھودتے ہیں میرے نبی تو مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، جو کھدی ہوئی مٹی ہوتی ہے، تو حضرت سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ ہم اس مٹی کو لے جاتے ہیں اور پھینک آتے ہیں۔ تو ہم جب مٹی کو لے کے حضور کے قریب سے گزرتے تو حضور توڑتے جاتے، حضور اس مٹی کو توڑتے جاتے، اور حضور کی زبان پر یہ جملہ تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حضور کی زبان پر ہے، اے اللہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے دنیا کے کتے ہیں۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، میرے نبی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے لوگ۔ تو مدینے کے لوگوں کو انصار اس لیے کہا گیا کہ چونکہ حضور نے اور حضور کے صحابہ نے جب ہجرت کی مکے سے تو انہوں نے حضور کی مدد کی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور مہاجر کہا جاتا ہے ہجرت کرنے والوں کو۔ ہجرت کا مطلب کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے گھر، مالداری، دولت، پیڑ، باغیچے، ساری چیزیں صرف اللہ و رسول کے لیے مکے میں چھوڑ دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن عظیم میں ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہب، قرآن کی آیت ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہب، اے لوگو جان لو دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے، دنیا کی زندگی تو یہ کھیل کود ہے۔ اس دنیا کی کھیل کود والی زندگی میں تم رنگینیوں میں اتنے مگن مت ہو جانا کہ تم قبر کے گڈھے کو بھول جاؤ، دنیا کی زندگی میں اتنے مگن نہیں ہو جانا کہ قبر کے گڈھے کو بھول جاؤ، سوال و جواب کو بھول جاؤ، قیامت کے دن کو بھول جاؤ، اتنے مگن نہیں ہو جانا، اس لیے کہ یہ فانی ہے، کتنی رنگینی موجود ہو مگر فانی ہے، دولت ہو مگر مرنا ہے، مال ہو مگر مرنا ہے، شہرت ہو مگر مرنا ہے، علم ہو مگر مرنا ہے، جاہ و جلال ہو مگر مرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میرے پیغمبر کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں قرآن کے انما الحیات الدنیا لعب و لہب، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ آج کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے، کسی سے لڑائی ہے ان سے کہو معافی مانگ لو، معافی نہیں مانگیں گے۔ ہم معافی کیوں مانگ لیں، ہماری غلطی نہیں ہے، ہم معافی کیوں مانگ لیں، ہم ان سے چھوٹے تھوڑی ہیں، ہم کیوں معافی مانگ لیں، ہمارا ان سے کوئی کام تھوڑی اٹکا ہوا ہے۔ یہ غرور ہے۔ دنیا کی زندگی میں آج ہم سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں مکان بنانے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، اور مکان بنانے کے بعد اس بلڈنگ پر اترانے پر، غرور کرنے پر، گھمنڈ کرنے پر، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں بلڈنگیں بنانے والو، یہ تو سوچو کہ تم نے یہاں کا گھر تو بنا لیا، وہاں کے گھر کی تمہاری کیا تیاری ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزرتے جا رہے، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں۔ دیکھیے حضور کے صحابہ کیسے تھے، ایک مکان
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا نیا مکان، اور اس مکان پر ایک قبہ بنا ہوا تھا، گنبد نما، خوبصورت مکان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نیا مکان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضور نے نہ کوئی جملہ کہا، نہ دعا ارشاد فرمائی، نہ حضور مسکرائے دیکھ کر، بلکہ صحابہ اکرام کو یہ احساس ہو گیا کہ حضور نے اس نئے مکان کو پسند نہیں فرمایا ہے، چلے گئے۔ اس کے بعد جن کا مکان تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے۔ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہم جس سے بے حساب اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اور اگر وہ ہمیں نظر انداز کر دے ایک پل کے لیے تو ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے، ہمیں اگنور کیا گیا، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محسوس اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے جب کہ نظر انداز کرنے والا وہ ہو کہ جس کی ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹنگ، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا علی حضور سے محبت کیسی کرے، کیف کان حبکم لرسول اللہ۔ حضرت علی نے کہا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا وفی کل شیء۔ حضور سے محبت، ہماری محبت حضور سے پوچھتے ہو ہم کیسی محبت کرتے تھے؟ اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اس کائنات کے ہر چیز سے زیادہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے تھے۔ اب اتنی محبت جب صحابہ اکرام کی زندگی میں ہو اور وہ صحابی بارگاہ رسول میں جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں، حضور ان کو دیکھ کر نہ مسکرائیں، حضور توجہ نہ فرمائیں، انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ حضور کے جانثاروں سے انہوں نے مشورہ کیا، کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرما رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ لوگ بتا دیں۔ صحابہ اکرام نے کہا تم سے غلطی تو کچھ نہیں ہوئی ہے، تم نے نیا مکان بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے تھے، حضور کی نظر جب اس مکان پر پڑی تھی تو حضور نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے؟ حضور کو بتایا گیا فلاں صاحب کا مکان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کو دیکھ کر مسکرائے نہیں، بلکہ ہم نے حضور کے چہرے کو اس کے بعد دیکھا، ہمیں ایسا لگا گویا کہ حضور کو یہ مکان پسند نہیں آیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، یہ تھے ایمان والے، بس اتنا سننا تھا۔ بارگاہ رسول سے اٹھے، اپنے محلے میں گئے، کدال لی اور اس کے بعد مکان کو توڑنا شروع کر دیا، مکان کو توڑنا شروع کر دیا، اور توڑتے توڑتے پورے مکان کو زمین سے لٹا دیا، پورا برابر کر دیا، پورا مکان توڑ دیا۔ بس ایک جملہ سنا کہ حضور نے تمہارے مکان کو دیکھ کے مسکرائے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ کہ رسول اللہ حضور کو پسند نہیں ہے تو کیسے رہ سکتا ہوں میں اس میں؟ میرے آقا کو پسند نہیں ہے تو پھر میرے لیے وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کو پسند نہیں ہے تو پھر اس میں میرے لیے سکون اور عافیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائیے، پورا مکان توڑ دیا۔ چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے پھر گزرے دوبارہ، آپ نے فرمایا یہاں ایک مکان تھا نیا، وہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے پسند نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ کی رضا کے لیے انہوں نے پورے مکان کو توڑ دیا جو نیا بنایا تھا۔ حضور مسکرانے لگے۔ اسلام نے منع نہیں کیا گھر نہ بنایا جائے، مکان نہ بنایا جائے، دولت جمع نہ کی جائے، ان ساری چیزوں کی اجازت ہے، مکان بھی ہو دولت بھی ہو، مگر اسلام نے منع کیا کیا ہے کہ ان کو ہمیشہ رہنے والی زندگی کا تصور مت کرو کہ یہ دولت، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ حویلی، یہ جاہ و جلال، یہ منصب یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بس یہ تصور مت کرو، بلکہ تم ان ساری چیزوں کو ایسے استعمال کرو گویا کہ تم مسافر ہو۔ حدیث ہے اگلی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن سہل بن سعد قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنت کی مختصر جگہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی مختصر جگہ دنیا سے بہتر ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے اس تمام سے بہتر ہے جنت کی مختصر سی جگہ۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد تو وہاں نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ جھنجھٹ ہے، نہ جھگڑے ہیں، نہ لڑائی ہے، نہ فساد ہے، نہ دشواری ہے، نہ غیبت ہے، نہ برائی ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بیماری ہے، بلکہ صرف اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو، ایک بہت اچھی مثال حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ اب مثال کے طور پر ہم میں سے ہر شخص سفر کرتا ہے، آپ کو بھیلواڑہ سے اجمیر جانا ہے، بس سے ٹریول کر رہے ہیں آپ، اگر بس کی سیٹ بہتر نہ ہو، بس کے اندر ہوا کا انتظام نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ اس کو صحیح کرانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں تو بس تھوڑی دیر اس کا استعمال کرنا ہے، ضرورت کے لیے تھوڑا سا وقت پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ میرے نبی نے مسافر کی مثال کیوں دی؟ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ مسافر سفر میں گھر نہیں بناتا ہے، مسافر سفر میں منزلیں نہیں بناتا ہے، مسافر سفر میں کھانے نہیں بناتا ہے، مسافر سفر میں کپڑے نہیں بناتا ہے، مسافر سفر میں بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات نہیں کرتا ہے، مسافر سفر میں پارٹیاں نہیں کرتا ہے، بلکہ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد میں اپنے گھر پہ پہنچوں۔ اے ایمان والو، تم سفر میں ہو، یہ دنیا تمہارا سفر ہے، تمہاری اصل جو منزل ہے وہ قبر ہے، تمہارا جو اصل گھر ہے وہ تمہاری قبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، اور فرمایا او عابر السبیل، یا ایسے رہو کہ جیسے راہگیر، جیسے راستہ چلنے والا بس گزر جاتا ہے، اسے مطلب نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ بالکل یہی مثال تمہاری ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو گویا کہ تم مسافر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، یہ شام تیری زندگی کی آخری شام ہو سکتی ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے، جب شام ہو تم یہ مت سمجھو کہ کل تمہیں زندہ واقعی اٹھنا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سلاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو بستر پہ یہ سوچ کے لیٹا کرو کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، غالباً ہم اس بستر سے زندہ اور سلامت نہ اٹھ سکیں، چونکہ ہزاروں نوجوان، ہزاروں بوڑھے، ہزاروں بچے، ہزاروں مائیں، ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں بہنیں بستر پر یہی تمنا لے کے کل کے کام تیار کر کے سوئیں کہ صبح ہمیں اٹھ کے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ان کی زندگی کا سویرا ہی نہیں ہوا، ان کی زندگی میں دن نہیں نکلا، فجر کی اذان کا وقت ہی نہیں آیا، وہ سوچتے رہ گئے، تمناؤں میں زندگی مچلتی رہی، مگر انہیں دوسرے دن زندگی کا موقع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو سمجھ لو زندگی کی آخری شام ہے، دن کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، اور جب صبح نکل آئے،
فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار مت کرو کہ تم شام تک زندہ رہو گے، بلکہ ہر لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری لگنے سے پہلے۔ اس جملے پہ غور کیجئے، وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی صحت کی زندگی کو، صحت والے دنوں کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، چونکہ جب تک بیماری نہیں آئی ہے تم سلامت ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بیماری میں آنے کے بعد انسان بیماری میں اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان پر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اس کا، راتوں رات اللہ، پورے دن اللہ، صبح کے وقت اللہ۔ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے اللہ، لیکن ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی اللہ کہہ دیا ہوتا تو ٹھوکر لگتی ہی نہیں۔ انسان جب آج پریشانی کا دور آتا ہے، غریبی کا دور آتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، کھانے اور پینے کے فاقے کی زندگی گزرتی ہوتی ہے، تو انسان کا عالم یہ ہے کہ ظہر کی اذان اگر 1:30 بجے ہونی ہے تو 1 بجے سے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کرتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کبھی سسکتا ہے، کبھی بھی لگتا ہے یہ مزاج ہے اس کی غریبی اور محتاجی کا۔ لیکن یہی انسان جب ایک لمبے زمانے تک سچویشن یہی رہتی ہے، اللہ اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر اس پر کرم فرماتا ہے، اور جب اس کو مال و دولت دے دیتا ہے تو یہی وہ غافل انسان ہے کہ اس کے بعد ظہر تو ظہر اسے جمعہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کا جب کاروبار دولت بڑھتی جاتی ہے، جمعہ چھوٹ جاتا ہے، پھر 2 جمعے چھوٹتے ہیں، پھر مہینے کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سال کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ پروفیشنل ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، ایئر کنڈیشن گھر میں اور روم میں رہتا ہے، اس کے نوکر اس کے گھر میں کام کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کی دولت نے، لمبی امیدوں نے اس کو گھیر کے رکھ لیا ہے، اب یہ قیامت کے دن کو بھول گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آئے گا تو یہ ساری لمبی امیدیں وہی کی وہی ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، فرمایا صحت کے زمانے کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ جب روح نکلتی ہے نا تو انسان بے بس ہوتا ہے، پیروں کی طرف سے روح نکلتی ہے، آنکھوں سے اپنی لاچاری دیکھتا ہوتا ہے، سب دیکھتا ہوتا ہے، کاش کہ میں نے زندگی میں اچھے کام کر لیے ہوتے، کاش کہ میں نے ماں باپ کو راضی کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے دنیا میں کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش کہ میں نے غیبت نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے کسی 2 لوگوں کو آپس میں لڑایا نہ ہوتا، کاش کہ میں نے حسد نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے کینہ نہ رکھا ہوتا، کاش کہ میں نے کسی کی بے عزتی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہوتے، کاش کہ میں نے اچھے کام کیے ہوتے، کاش کہ میں نے رات کے سارے پل عبادت میں گزار لیے ہوتے، کاش کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوتی۔ یہ حسرت ہے، ندامت ہے، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ موت کا فرشتہ جب ایک بار آ جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ ہم ذرا سا ہمارے سر میں درد ہو، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا پیٹ میں درد ہو، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کی پارٹی ہو، نماز کے وقت میں ہو جائے، پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی ہو، شادی کی محفل ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں چھوڑ سکتے مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جس خدا نے زندگی دی ہے وہ اسی پارٹی میں زندگی لینے پر قادر ہے، وہ ابھی بھی موت دے سکتا ہے۔ ہم جن گناہوں میں ملوث ہو کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے زندگی دی ہے وہ ہمیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں اندھا بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں لولا بھی کر سکتا ہے، وہ ہماری زبان خراب کر سکتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو روک سکتا ہے، ساری چیزیں، سارے پاور اسی کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جب تم موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو گے تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت یہ 2 چیزیں ہیں، اور لوگ
دنیا سے محبت کرنے والے بھی ہیں، آخرت سے محبت کرنے والے بھی ہیں، مگر فرمایا میرے نبی نے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، مگر اے لوگو آخرت سے محبت کرنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا دار نہ بنو۔ حضور فرما رہے آخرت سے محبت کرنے والے بنو، دنیا دار نہ بنو۔ کیوں؟ دنیا دار بننے میں نقصان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ دنیا ہے آج، تو آج عمل کا موقع ہے، آج حساب نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے۔ فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل کا دن ایسا آئے گا جہاں صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اندازہ تو لگائیے میرے نبی نے کیا فرمایا، اے لوگو دنیا دار نہ بنو، آخرت سے محبت کرنے والے بنو، آج موقع ہے، آج عمل کا وقت ہے، آج حساب نہیں ہے، لیکن جب کل کا دن آئے گا، جب دجال آ جائے گا، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے فتنے ظاہر ہوں گے، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، جب دابۃ الارض ظاہر ہوگا، تو ایسے زمانے میں قیامت آ جائے گی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ وقت آ جائے گا، اس کے بعد تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، صرف موقع حساب کا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج موقع ہے عمل کرنے کا، آج حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، لیکن کل کا دن تمہارے لیے ایسا ہوگا کہ جہاں صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس وقت پچھتاؤ گے کاش ہم نے زندگی کو غنیمت جان کے عمل کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ دل کے اندر جوان رہتی ہیں، یا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، عورت ہو، سب کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اور فرمایا وطول العمل، اور لمبی امیدیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ہمیشہ دل میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ لمبی امیدیں کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ ہو۔ آپ دیکھیے ایک بہت طویل حدیث ہے جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن جراح الی البحرین یأتی بجزیتها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کے علاقے میں بھیجا زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں بیت المال ہوا کرتے تھے، اس میں لا کے مال جمع کر دیا جاتا، اس کے ذریعے غریب محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ جب وہ لے کر آئے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصالح اہل البحرین وامر علیہم العلا بن حضرمی فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے مال لے کر آئے، جس مال کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ فسمعت الانصار بقدومه فوافقت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں جب ان کے آنے کی خبر ملی تو با فجر کی نماز میں مسجد نبوی چاروں طرف سے بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما انصرف تعرضوا له فتوسم حين رآهم فقال اظنکم سمعتم بقدوم ابو عبیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد حضور کا انداز یہ تھا کہ حضور قبلے کی طرف پیٹھ فرماتے، صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھیڑ دیکھی، اس کے بعد حضور مسکرائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اظنکم سمعتم بقدوم ابو عبیدہ، فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ بن جراح کے بحرین سے آنے کی خبر مل گئی تھی، چونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں فجر کی نماز میں۔ حضور فرماتے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ بن جراح کے آنے کی خبر مل گئی تھی، وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ، اور تمہیں یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ وہ کچھ مال لے کر آئے ہیں۔
قالوا اجل یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ابو عبیدہ بن جراح کے آنے کی خبر مل گئی تھی، ہم آ گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیں۔ میرے رسول نے فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا بِمَا مَا يَسُرُّكُمْ، فرمایا تو تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارے لیے بشارت ہو کہ تمہیں وہ چیزیں تو مل جائیں گی تم جس کے لیے آئے ہو، وہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی، تم اس کے ذریعے خوش ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم دیکھ لو مجھے آج تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، تم محتاج ہو، تم پریشان ہو، بھوکے پیاسے رہتے ہو، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے ڈر تو اس دن کا ہے کہ جس دن دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، مجھے ڈر تو اس زمانے کا ہے جب کہ دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تمہارے پاس دنیا کی دولت اور دنیا کا مال آنے لگے گا۔ اس وقت میں یہ ہوگا جس طرح دنیا پہلے والے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، تو اس وقت میں عالم یہ ہوگا کہ تم غافل ہو جاؤ گے، تم آخرت کو بھول جاؤ گے، تم قبر کو بھول جاؤ گے، تم حشر کو بھول جاؤ گے، تم موت کی تکلیف کو بھول جاؤ گے، کما تنافسوہا، جس طرح تم سے پہلے والے جو ہے بھول گئے تھے اور وہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ بالکل آخرت کو بھول گئے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، دنیا کی دولت نے ہمیں آخرت سے دور کر دیا، دنیا کے مال نے ہمیں قبر کے عذاب سے دور کر دیا۔ آج ہمارے بے شمار جن کے بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، آج ان کے لہجے کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے انداز کو دیکھ لیجئے، ان کے بات کرنے کا انداز یہ ہے گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، ان کے تکبر سے لبریز جملے دیکھ لیجئے گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، ان کا غریبوں پر ظلم دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، ان کے رہنے سہنے کی زندگی اور حالات کو دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت ہی نہیں آنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر تو اس دن کا ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے کہ جس دن دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ نے شہدائے احد پر نماز پڑھی، جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر حضور ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فقال انی فرط لکم، اے لوگوں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اور میں اس بات پر گواہ رہوں گا، واللہ انی لانظر الی حوضی الان، اے لوگوں میرا عالم یہ ہے، اللہ نے مجھے اتنا پاور، اتنی دولت، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھ کر حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں میرا مقام دیکھو، اللہ نے مجھے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ میں اس وقت حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اے لوگوں اللہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں، میرے نبی فرماتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے، پہلے حضور نے اپنی مالداری بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، کہ میری نظر کا عالم یہ ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھ کر حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، کہ جس حوض کوثر سے تمہیں قیامت کے دن جام پلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اور میری مالداری کا عالم یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابن عباس یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور کو یہ فرماتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر ابن آدم کو یعنی انسان کو اگر
مال کی دو وادیاں مل جائیں، یا سونے اور چاندی سے بھری ہوئی دو وادی مل جائیں، پورے ایریے اور علاقے مل جائیں جو سونے کے ہوں، اتنے مل جائیں ابن آدم کو، فرمایا لبتغا ثالثا، تو وہ دو پر صبر نہیں کرے گا، تیسرے کی امید کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کی امید کا عالم کیا ہے؟ لو کان لابن آدم وادیان من مال، مال سے بھری ہوئی، سونے اور چاندی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی دو وادی مل جائیں، دو پورے علاقے مل جائیں، لبتغا ثالثا، مگر انسان کی امید کا عالم یہ ہے کہ وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری اور مل جائے۔ ان دو پر قناعت نہیں کرے گا، ان دو پر صبر نہیں کرے گا، بلکہ وہ تمنا کرے گا کہ تیسری اور مل جائے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کو دنیا کا کوئی مال نہیں بھر سکتا سوائے قبر کی مٹی کے۔ اور کیجئے اس جملے پر، حضور کا فرمان ہے انسان کے پیٹ کو دنیا کا کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جتنا حرص، جتنی لمبی امیدیں انسان کی زندگی میں ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آپ دیکھ تو لیجئے، ہمارے یہاں شکر نہیں ہے، آج شکر نہیں ہے۔ 50,000 کمانے والا بھی پریشانی ظاہر کرتا ہے، جس کو 40,000 سیلری ملتی ہے وہ بھی پریشانی ظاہر کرتا ہے، جس کو 60,000 روپے سیلری ملتی ہے وہ بھی پریشانی ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے الحمدللہ فی کل حال، یہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ یہ بات کہنے کے لیے راضی نہیں ہے، وہ جملہ بولنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ حال ہے سب کچھ ملنے کے بعد۔ اگر 1 لاکھ روپے کا کاروبار ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ اب میں کچھ ادھر سے ادھر کر کے کچھ ایسا کروں کہ یہ 1 لاکھ میرے 3 لاکھ بن جائیں۔ اور اگر وہ ایمانداری سے ان 1 لاکھ پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 1 لاکھ عطا فرمائے، تو یقین جانیے کہ اللہ خود اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کو اگر مال کی 2 وادیاں مل جائیں، صبر نہیں کرے گا، تیسرے کی تمنا کرے گا، تلاش و جستجو میں لگ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یأخذ الانسان المال ولا یبالی من حرام او من حلال، کہ انسان صرف یہ پرواہ کرے گا کہ مال آئے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ آنے والا مال حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ آج ایک ماں گھر میں موجود ہے اور اس کا جوان بیٹا کوئی اچھا کاروبار نہیں کرتا ہے، یعنی کوئی اس کی دکان نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اور اچانک سے وہ ماں کے ہاتھ میں 20,000 لا کے دے دے، تو کیا اس ماں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 20,000 آئے کہاں سے؟ جب بیٹا کاروبار نہیں کرتا، اس کی دکان نہیں ہے، کوئی شاپ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اس کی کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ اچانک سے لا کے ماں کے ہاتھ میں 20,000 دیتا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، سب اس کو استعمال کرنے پہ سوچ رہے ہیں، سب اس کے استعمال کی کوشش میں ہیں، سب کی رکی ہوئی امیدیں پوری ہو رہی ہیں، سب شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس سے یہ سوال نہ کیا کہ یہ مال آیا کہاں سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان مال حاصل کر رہے گا بغیر یہ پرواہ کیے ہوئے کہ یہ مال آیا کہاں سے اور گئے، اور پھر بھی اس کے بعد اس کو صبر نہیں ہوگا اس بات پر۔ مدینہ شریف کا مزاج یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام یا مسلمان، عام مسلمان جب گھر سے نکلتے تھے باہر، تو ان کے گھر کی عورتیں ہاتھ جوڑ کے کہتی تھیں خیال رہے حرام نہیں کمانا، ہم دنیا کی بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، حرام کما کے نہیں لانا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، دنیا کی بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کی لمبی امیدوں کا عالم یہ ہوگا، اس کو کتنے ہی مل جائے مگر اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، جب تک دنیا میں ہے اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کو سونے اور چاندی کی بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تیسری اور مل جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ،
حضور نے فرمایا اے انسان تیرے دو ہاتھ ہیں اور ان دونوں ہاتھوں میں ذرا تو غور کر لے کہ تیرا افضل ہاتھ کون سا ہے، تیرا افضل ہاتھ کون سا ہے۔ تیرا افضل ہاتھ وہ ہے کہ جس سے 4 کاموں کا حکم دیا، لینا دینا کھانا پینا، یہ 4 کام تیرے جس ہاتھ میں دیے وہ تیرا افضل ہاتھ ہے۔ وہ کون سا ہاتھ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضور کی مثال کو سمجھیے، ذرا غور کیجیے۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی اس انداز میں دیا نہیں جا سکتا کہ دینے والا ہاتھ نیچا ہو لینے والا ہاتھ اوپر ہو، یہ تو ترکیب الٹی ہو گئی، دیا نہیں جا سکتا۔ تو انداز کیا ہوا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اے لوگو تم اپنے ہاتھ کو اوپر رکھو، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، نیچا کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جو اپنے ہاتھ کو نیچا کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے بہت آسانی سے عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا دنیا میں، ہمارے سماج میں معاشرے میں 2 طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں نہایت خوددار، بھوکا رہنا گوارا ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں ہے، دال کھانا گوارا ہے، ان کو چکن اور مٹن نہیں چاہیے، دال کھانا گوارا ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں ہے۔ اور وہیں پر ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اپنے پاس گزارے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کھانے اور ان کے کپڑے اور زندگی گزارنے کا معاملہ یہ ہے کہ بھلے ہی انہیں روزانہ لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، روزانہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، روزانہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرنی پڑے، مگر ان کے خرچوں میں کمی نہیں آ رہی ہے، مانگنے میں کمی نہیں آ رہی ہے، ہاتھ پھیلانے میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں ہاتھ کو اوپر رکھنے والا مزاج پیدا کرو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کوشش کرو کہ تمہارا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہو، تمہارا ہاتھ اوپر رہنے والا ہو، نیچے والے ہاتھ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جو ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے پھر وہ بہت آسانی کے ساتھ اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے خودداروں کی زندگی بھی ہے کہ جنہوں نے غریبی کے دور میں بھی چٹنی کھا کے بھی وقت گزارا ہے مگر کبھی خودداری پر داغ نہیں لگنے دیا، اور جب ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ انہیں صبر عطا فرماتا ہے۔ یہ آزمائش ہے اور کچھ لوگ اسی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلانے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں، اور جب ہاتھ پھیلانے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں پھر ان کی عادت کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں شرم بھی نہیں لگتی ہے، وہ کہیں بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، بس ان کا کام نکلنا چاہیے۔ میرے رسول فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تم اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بتاؤ، لینے والا نہیں دینے والا مزاج پیدا کرو، مانگنے والا نہیں عطا کرنے والا مزاج پیدا کرو۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا مال، میرے صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کون انسان ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ یعنی ایک تو میرا مال ہے اور ایک وہ مال ہے جس کے وارث میری اولاد میرے رشتہ دار بنیں گے، تو کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، فرمایا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس کا اپنا مال زیادہ پسند ہے بالمقابل وارثین کے۔ ایک طرف میرا اپنا مال ہے، ایک طرف وارثین کا مال ہے، تو ظاہر ہے کہ وارثین کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے مال سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو اب حضور نے حقیقت بیان کی کہ اے انسان تیرا مال کون سا ہے اور وارثین کا مال کون سا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، تو اے انسان غور کر لے، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے زندہ رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے زندہ رہتے ہوئے، جو تو نے زندہ رہتے ہوئے، سانسیں چلتے ہوئے، دھڑکنیں چلتے ہوئے، ہاتھ پیر چلتے ہوئے، زبان چلتے ہوئے، آنکھیں دیکھتے ہوئے
اس سچویشن میں ضرورت پڑنے پر لوگوں کی غریبی میں، محتاجی میں، پریشانی میں، وبا کے زمانے میں، طاعون کے زمانے میں، کورونا کے زمانے میں، پریشانی کے زمانے میں یتیموں بیواؤں کے حال پر رحم کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے دے دیا. تیرا یہ مال ہے. فَإِنَّ مَالُكَ مَا قَدَّمَ، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا. فرمایا وَمَالُ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ، اور جو تو نے چھوڑ دیا ہے نا، جو تو نے چھوڑا ہے اور تیرا انتقال ہو جائے تو اب یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تیرے وارثین کا مال ہے. اب یہ تیرا مال نہیں ہے، تو نے چھوڑ دیا، اب یہ تیرے بیٹوں کے حصوں میں آئے گا. اور ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک بہت پریکٹیکلی بات آپ کو بتاؤں، اس مال کا بٹوارا ہمارے ہندوستان میں کتنی جلدی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اس ماں کے بیٹے کی جو دلہن ہے، 2 4 5 6 جو بھی ہیں، وہ اس جنازے کے آس پاس ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بٹوارا ہو جاتا ہے کہ جو ان کی ساس اپنے ہاتھوں میں چوڑی یا کنگن ہے، یا اپنی ناک میں یا اپنے گلے میں سونے یا چاندی کی زنجیر ہے، یہ پہلے مشورہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کون سی چیز لینا ہے، میرے حصے میں کون سی چیز آنی چاہیے. یہ ہے مال کی تقسیم. انسان کہتا ہے نا زندگی میں بچا کے چلا جاتا ہے، نہیں نہیں مجھے بچا کے رکھنا، میرے کام آئے گا. انسان تیری موت کا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کب کس وقت موت کا فرشتہ تیرے دروازے پہ آ جائے. اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کے چلا جا، دے کے جائے گا تیرے نامہ اعمال میں جائے گا، ورنہ ادھر تیری سانس نکلے گی ادھر بٹوارا شروع ہو جائے گا. ادھر تیری سانس نکلے گی، یہ عورتیں گھر کی پوری نظر کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ مجھے اپنے مرنے والی ساس کی کون سی چیز چاہیے. یہ دل لگا کے بیٹھی ہیں، تمنا میں ہیں، آرزو میں ہیں، مشورہ ہو چکا ہے کہ مجھے ان کی کون سی چیز چاہیے. یہ باتیں پریکٹیکلی طور پر دیکھی گئی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. باپ کے مرنے پر معاملہ یہ، 4 بھائی ہیں 6 بھائی ہیں، سب سے پہلے دکان بانٹی جاتی ہے، کاروبار بانٹے جاتے ہیں، زمینیں بانٹی جاتی ہیں، بینک بیلنس بانٹا جاتا ہے. وہ تو پوری زندگی غریبی میں زندگی گزار کر بھوکے پیاسے دال اور چٹنی سے روٹی کھا کے گزار کے چلا گیا. اس نے ساری دولت کو بچا کے رکھا، مگر جن کو اس نے اس مال کا وارث بنایا ان کا عالم یہ کہ 1 مہینہ نہیں گزرا جنازہ موجود ہے اور بٹوارا شروع ہو چکا ہے. کتنی جگہوں پر ہمارے ہندوستان کی مثال یہ ہے کہ ماں کا جنازہ موجود ہے اور زمین کا بٹوارا شروع ہو گیا. باپ کا جنازہ دفن بعد میں ہوا، پہلے بیٹوں نے زمین کو تقسیم کر لیا کہ ہم باپ کے جنازے کی موجودگی میں زمین تقسیم کریں گے تاکہ بعد میں ہمارا کوئی بھائی بے ایمانی نہ کر لے. میرے نبی نے وہی تو فرمایا، اے غافل انسان، پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، اور پوری زندگی سینے سے بچا کے رکھتا ہے، 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے، مر جاتا ہے نادان. یہ مال تیرا تھوڑی ہے، یہ تو تیرے وارثین کا مال ہے جس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے. تیرا مال تو وہ ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں تک تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے کے جاتا، چلتی ہوئی سانسوں تک تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے کے جاتا. میرے نبی فرماتے ہیں یہ تیرا مال ہے، یہ تیرے لیے قیامت کے دن کام آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ یمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء. حضور نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، اگر میرے پاس، اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے حضور کی ایک حدیث سنی، حضور نے فرمایا پورے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں. یقیناً اللہ نے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، مگر میرے آقا نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی خزانہ استعمال نہیں کیا. پریشانی میں زندگی گزاری، لوگوں کے لیے تو پانی کے چشمے جاری فرمائے انگلیوں سے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. لوگوں کے لیے تو میرے نبی نے ایک دودھ کے پیالے میں انگلیاں ڈال دیں تو 70 سے زیادہ لوگوں نے ایک پیالے کے دودھ کو نوش فرما لیا. غریبوں کا تو مزاج یہ تھا، میرے نبی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھجور منہ میں ڈال کے کھلائی. مگر حضور کی اپنی زندگی میں صبر کا عالم یہ تھا، اور آزمائش پر میرے نبی نے صبر کر کے ہمیں دکھایا تاکہ میری آنے والی امت کی زندگی میں جب پریشانی کا دور ہو تو میری امت میری زندگی کو دیکھ کے برداشت کر لے. حضور فرماتے ہیں لو کان علی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس
احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا. حضور کی تمنا دیکھیے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ میں تمام اللہ کی راہ میں دے دیتا. 3 راتیں اس مال پر گزرنے نہیں دیتا. 3 راتیں اس مال پر گزرنے نہیں دیتا. احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو وہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے دے دیتا. میرے نبی مزاج دے رہے ہیں. میرے حضور نے یہاں رات کا ذکر کیوں کیا؟ اس کو سمجھنے والی بات ہے. حضور نے یہ کیوں کہا رات گزرنے نہیں دیتا؟ یعنی ایسے حال میں رات نہیں گزرنے دیتا 3 راتیں کہ وہ مال میرے گھر میں ہو اور اس مال کی لوگوں کو ضرورت ہو. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ میسیج دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے گھر میں چیزوں کو اور مال کو سنبھال کے رکھنے والے لوگوں یہ اندازہ لگاؤ. تمہیں اگر اندازہ ہو جائے کہ تمہارے آس پاس میں لوگ محتاج ہیں, پریشان ہیں, تو تمہارا یہ بچا ہوا مال تمہارے گھر میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں لوگوں کے اوپر خرچ کر دیتا, لوگوں کو دے دیتا. 3 رات بھی اس مال پر گزرنے نہیں دیتا اس حال میں کہ میرے پاس کچھ ہو. پھر ایک بہت ہی پرفیکٹ حدیث, ساری حدیثیں بے مثال ہیں لیکن یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں, مالداری درہم و دینار کی نہیں ہوتی ہے, پیسوں اور چیزوں کی نہیں ہوتی ہے. مالداری تو دل کی مالداری ہے. مالداری چیزوں کی نہیں ہوتی ہے. کبھی انسان کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے مگر اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے 1 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ایک انسان ہے کہ جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور ایک انسان ہے کہ جس کے پاس 2 درہم ہیں. تو 1 لاکھ روپے والے انسان نے 1 لاکھ روپے اللہ کے دین کے لیے دیے, اور جس کے پاس 2 درہم تھے اس نے 1 درہم دیا. تو یہ 1 درہم والا 1 لاکھ والے پر غالب آ گیا. یا رسول اللہ کیسے؟ اس نے 1 لاکھ دیے. فرمایا 1 لاکھ تو اس نے دیے لیکن 1 لاکھ کے علاوہ لاکھوں اس کے پاس موجود ہیں, اس میں سے دیے. کمال تو اس کا ہے کہ جس کے پاس صرف 2 تھے اس نے 1 اللہ کے لیے دے دیا. کمال تو اس کا ہے کہ جس کے پاس صرف 2 تھے اور اس نے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا. میرے نبی فرماتے ہیں مالداری چیزوں کی مالداری نہیں ہے, مالداری تو دل کی مالداری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار چیزیں حدیث کے اندر ملیں گی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں, حضرت انس راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. حضور نے کبھی میز پر بیٹھ کر, مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بہت اہتمام کے ساتھ دسترخوان, جو آج ہمارا اور آپ کا دسترخوان طرح طرح کی نعمتوں سے سج جاتا ہے, یہ کنڈیشن حضور کے زمانے میں کبھی نہیں تھی. اور عالم یہ تھا وما اکل خبزا مرققا حتی مات, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1 بار بھی کبھی چپاتی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا صبر, آزمائش پر صبر. عالم یہ تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عن عائشہ قالت لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فی رفی من شیء یاکلہ ذو کبد الاشطر شعیر فی رف لی فاکلت منہ حتی طال علی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو توشے دان میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ اور گھر میں موجود نہیں تھا. آزمائش دیکھیے آپ, گھر کے اندر توشے خانہ میں جو کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کھانے کے لائق ہوتی جس کو کھایا جاتا. اور میرا عالم یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کے دن انہی جو پر گزر بسر کرتی رہی. حضور کی بیوی ہیں, مالک کائنات کی بیوی ہیں, مگر زندگی میں آزمائش ہے تو آزمائش پر صبر کیسا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بہت عظیم حدیث ہے, ان ابا ہریرہ قال کان یقول اللہ الذی لا الہ الا هو ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع
وَإِن كُنتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اے لوگوں، میرے اوپر زندگی کے حالات ایسے بھی گزرے کہ جب میں بھوک سے تڑپ جاتا تو میں پیٹ کے بل چت زمین پر لیٹ جاتا۔ جب مجھے کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی، کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہوتی، تو میرا عالم یہ ہوتا کہ میں پیٹ کے بل چت زمین پر لیٹ جاتا اور اپنے پیٹ کو زمین سے دبا لیتا تاکہ کچھ دیر کے لیے بھوک کم ہو جائے، تھوڑے دیر کے لیے مجھے سکون مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چین مل جائے۔ ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے جو آج ذرا سے کاروبار بند ہو جانے سے شکایتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، روزے رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، شب قدر میں جاگنے کے لیے راضی نہیں ہے، اللہ کو یہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہے تیرا شکر ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ 3 وقت سحری اور افطاری بہت آرام کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میری زندگی کا عالم یہ تھا کہ بھوک سے جب میں پریشان ہو جاتا تو پیٹ کے بل چت میں زمین پہ لیٹ جاتا اور اس سے بھی کام نہ چلتا تو فرماتے ہیں وَإِن كُنتُ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ، اس سے بھی کام نہ چلتا تو میں زمین سے پتھر اٹھا کے اپنے پیٹ سے باندھ لیتا۔ یہ آزمائش کا دور تھا، میں زمین سے پتھر اٹھا کے اپنے پیٹ پر باندھ لیتا، یہ ہوتا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فرماتے ہیں ایک دن مجھے اتنی تیز بھوک لگی کہ برداشت سے میری بھوک باہر ہو گئی، تو میں راستے میں بیٹھ گیا، اور میں راستے میں اس لیے بیٹھا تاکہ حضور کے کوئی جانثار آئیں گے تو شاید میرے حال کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں اور مجھے لے جا کے کچھ کھلا دیں۔ فرماتے ہیں فمر ابو بکر، اس راستے سے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، فسألته عن آیت من کتاب اللہ ما سألته الا یشبعنی فمر، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر آئے، سلام کلام کے بعد میں نے قرآن کی کچھ آیت کے بارے میں ان سے بات چیت کی، میں نے بات کی تاکہ وہ میرے حال پر توجہ فرما لیں، کیونکہ حضور کا گدائے ہاتھ پھیلائے تو کیسے پھیلائے، صبر سیکھائے زندگی میں، آزمائش پر صبر، مانگا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلایا، بس بات کر رہے ہیں کہ اگر ابو بکر کو میری حالت کی خبر ہو گئی تو مجھے لے جائیں گے ورنہ مانگوں گا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا اور اس کے بعد وہ گزر گئے۔ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، حضرت عمر دوبارہ اس راستے سے گزرے، اس راستے سے دوبارہ حضرت عمر فاروق اعظم گزرے، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آیَةٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ، فرماتے ہیں میں نے عمر سے بھی قرآن کی کوئی آیت پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا تاکہ وہ مجھ سے بات کریں، انہیں میرے حال کی خبر ہو جائے اور وہ مجھے لے جا کے کچھ کھلا دیں، مگر فمر ولم یفعل، وہ بھی گزر گئے، انہوں نے جو ہے کچھ نہیں کیا۔ ثم مر بی عمر، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ جب میری نظر کائنات کے امام کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوا کہ اب میرا کام بن گیا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتبسم حین رآنی وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، اس جملے کو دیکھیے، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، یہ 2 جملے اگر آپ عربی سمجھتے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ان 2 جملوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور آئے، فتبسم حین رآنی، حضور نے مجھے دیکھا اور حضور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے، وعرف ما فی نفسی، اور حضور نے وہ سب جان لیا جو میرے دل میں تھا، حضور نے وہ سب جان لیا، حضور کو اس تمام کی خبر ہو گئی جو میرے دل میں تھا، وما فی وجہی، اور حضور کو اس تمام کی خبر ہو گئی جو کچھ میرے چہرے پہ تھا۔ ثم قال، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، قال الحق، حضور نے کہا میرے ساتھ آؤ، کہتے ہیں فاتبعتہ، میں حضور کے پیچھے گیا، فدخل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، فاستأذن، فأذن علی، میں نے اجازت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، فدخل فوجد لبنا من قدح او فی قدح، کہ ہم گھر میں گئے، میں بھی بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہے، فقال من این ھذا اللبن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ
دسترخوان پر بیٹھ کر یہ بات معلوم کر لیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضور کا یہ انداز تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی چیز، کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے من این ھذا الطعام، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو جائے کہ کون شخص ہے کہ جس نے محبت میں میرے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، کس انسان کو ہم سے کس قدر محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بطور ہدیہ آیا ہے فلاں جگہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا الحق الی اہل الصفہ، ابو ہریرہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور جتنے بھی اصحاب صفہ کے چبوترے پر لوگ ہیں ان سب کو بلا لاؤ، ایک پیالہ دودھ ہے۔ ابو ہریرہ پریشان ہے، مگر حضور نے کیا کہا؟ ان کو نہیں دیا پینے کے لیے، فرمایا جاؤ ان کو بلا لاؤ، فدعوہم لی قال واہل الصفہ اضیاف الاسلام، ہے کہ اہل صفہ جو ہیں وہ اسلامی مہمان ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان کو بلا لاؤ، تو میرے دل میں ایک عجیب سی بات آئی کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، آپ بھی بھوکے ہیں اور اتنا تھوڑا سا دودھ ہے، جب ملا تو پہلے مجھے پلا دینا چاہیے تھا، اتنے لوگوں کو آپ نے بلانے بھیج دیا، وہ سب آ جائیں گے تو کیسے کیا ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ رسول کی طاعت نہ کروں، اللہ رسول کا حکم تھا میں چلا گیا، میں نے سب کو بلا لیا، وہ تمام آ گئے، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، سب آ گئے، سب کے سب گھیر کے بیٹھ گئے، مجلس لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ لو اور تم اپنے ہاتھ سے ان سب کو پلاؤ، میرے رسول نے انہی کے ہاتھ میں دیا، حضور نے ابو ہریرہ ہی کے ہاتھ میں دیا، کہا تم اپنے ہاتھ سے لو سب کو پلاؤ۔ خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه القدح فيشرب حتى يروى، کہتے ہیں میں ان کے منہ پہ لگاتا، جب وہ شکم سیر ہو جاتے، منع کرنے لگ جاتے تو میں ہٹا لیتا۔ فبدأ على يده فنظر إلي تبسما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ کیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بقیت انا وانت، کہ ابو ہریرہ سب نے پی لیا، میں اور تم باقی ہیں۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، قال اقعد فاشرب۔ اب یہاں دیکھیے حضور کا مزاج کیا ہے، آقا بھی ہیں غلام بھی ہے، مگر حضور نے کہا ابو ہریرہ اب تم بیٹھو، پہلے تم دل بھر کے پیو۔ اس حدیث میں بے شمار چیزیں، لیکن ہمیں ان بے شمار کی طرف، ہمیں اپنے ٹاپک کی طرف جانا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے ان کی صبر پر آزمائش کیسی تھی۔ راستے میں بیٹھے مگر سوال نہیں کیا، مانگا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلایا، حضور نے چہرے کو دیکھ کے دل کے حالات کو سمجھ لیا، حضور ساتھ میں لے گئے۔ لیکن صبر کتنا ہے، کتنا صبر ہے کہ بھوکا انسان اپنے ہاتھوں سے تمام کو کھلا رہا ہے مگر قدم ڈگمگائے نہیں، ذرے کے برابر بھی۔ حضور نے فرمایا ہم اور تم باقی، حضور نے کہا بیٹھو اور پیو، کہتے ہیں میں نے پیا، حتیٰ کہ حضور مجھے بار بار پلاتے رہے، میں آخر میں منع کرتا رہا، حضور نے کہا اور پیو۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم جتنے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے اندر اب ذرے کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جس کو میں استعمال کر سکوں۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنے اصحاب کے ساتھ، بھوکے رہتے ہیں، غیروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ہزاروں حدیثیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ان عائشہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ اس حدیث پر غور بھی کیجیے اور اس کو یاد بھی رکھیے، جب آپ پریشان ہو تو پریشانی کے وقت میں اس حدیث کو ضرور یاد کیجیے، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب سے ہم نے مدینے میں ہجرت فرمائی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات رہے، ایک دن بھی ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ما شبع آل محمد، کہ حضور کے گھر والوں نے جب تک حضور با حیات رہے، پردہ نہیں فرمایا حضور نے،
اس وقت تک عالم یہ رہا کہ کبھی اہل بیت نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ نے دوسری حدیث میں فرمایا ان عائشہ قالت ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احدہما تمر۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا حضور کے گھر میں، کبھی ایسا نہیں ہوا حضور کے گھر میں کہ 2 وقت کا کھانا ترتیب سے کھایا جاتا اور اس ایک وقت کے کھانے میں کھجور نہ ہوتے۔ اگر ایک وقت کا کھانا آ جاتا، انتظام ہو جاتا، تو دوسرے وقت میں کھانے کی کنڈیشن یہ ہوتی کہ کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ میسر نہ ہوتا۔ یہ غریبی کا دور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آزمائش پر صبر کیا۔ حضرت عائشہ نے حضور کے بستر کے بارے میں فرمایا قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آدم وحشبہ من لیف۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا عالم یہ تھا کہ آپ کا بستر چمڑے کا تھا اور اس کی چھال کھجور کی تھی۔ حضور جس پر آرام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا چمڑے کا، حضور کا گدا تھا جس پر آپ بستر پر آرام فرماتے اور کھجور کی چھال بچھی تھی۔ ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرویہ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ النار انما هو التمر والماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان یاتی علینا الشہر، ہمارے گھر میں ایسا وقت بھی آ جاتا کہ ایک مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایک مہینہ گزر جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینہ گزر جاتا مگر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا سوائے کھجور اور پانی کے جس پر ہمارا گزارا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی۔ ہماری دعا میں اور حضور کی دعا میں فرق کتنا ہے آپ اندازہ لگائیے۔ حضور کی دعا بتاؤں آپ کو، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق آل محمد قوتا۔ حضور نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ آل محمد کو بس اتنا رزق عطا فرما کہ وہ زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ اتنا رزق عطا نہ فرما کہ قیامت کے دن جس کا لمبا حساب دینا پڑے۔ جو لوگ غریب ہیں نا وہ آج پریشان ہیں، جن کے پاس مال کم ہے وہ رو رہے ہیں، جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا فطوبى للغرباء، غریبوں کے لیے اعلان کر دو خوشخبری ہے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ وہ دنیا دار مالدار، دیندار نہیں، دنیا دار مالدار، کہ جن کا دنیا میں پیسہ خرچ ہوتا وہ حساب میں الجھے رہ جائیں گے۔ غریبوں کے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ انہیں اتنا لمبا حساب دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دنیا دار مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، اے غریبو تم دنیا میں اگر دولت کم ہے، مال کم ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، شرمندہ نہ ہو، پریشان مت ہو، حضور کے گھر کو دیکھ لیا کرو۔ حضور کے گھر کا عالم یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینے کا زمانہ گزر جاتا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں آگ نہ جلے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہماری طرف نظر کرم نہیں فرماتا ہے، اللہ ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم غریب ہو تو شکر ادا کیا کرو، تم چونکہ جنت میں پہلے جاؤ گے تم سے حساب و کتاب کم لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال، اگر تم دنیا میں اپنے سے زیادہ مال والے انسان کی طرف دیکھتے رہو گے تو کبھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی تمہارے پاس 50,000 ہیں، تمہاری نظر ہے 1,00,000 والوں پر، کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تم کبھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم لالچی بنے رہو گے کہ میں کوشش کروں کہ میرے یہ 50,000 1,00,000 کیسے ہوں۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال، کہ جب تم میں سے کوئی اس شخص کی طرف دیکھے گا
کہ جس کو مال میں فضیلت دی گئی ہے، یعنی جس کا مال زیادہ ہے، تم اس کی طرف دیکھو گے تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ چونکہ تمہارے دل و دماغ میں یہی رہے گا میرے پاس 50,000 ہیں، اس کے پاس 2 لاکھ ہیں، میں کوشش کر کے مجھے اس کے برابر پہنچنا ہے۔ تو تم کوشش میں لگے رہو گے، جو شکر ادا کرنے کا وقت ہے وہ کوشش میں گزر جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، انظر الی من هو اسفل من، تو کوشش کرو ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ مثال سمجھ میں نہیں آئی؟ ممبئی کے علاقوں میں دیکھیے آپ، دہلی کی سڑکوں پر دیکھیے، کناروں پر سردی اور بارش کے زمانے میں لوگ کیسے راتیں گزارتے ہیں، آندھی اور طوفان کے زمانے میں لوگ کیسے ٹرک کے نیچے لیٹ کر رات گزارتے ہیں، بارش آ جانے پر لوگ کس طرح سے دکانوں کے نیچے، چھجے کے نیچے، پلاسٹک کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو اگر تمہارے پاس کچا گھر بھی موجود ہے مٹی کا تو تم شکر ادا کر پاؤ گے، اے اللہ تیرا شکر ہے ان کے پاس تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مٹی کا گھر تو دیا ہے، ہماری اپنی زمین تو ہے، ہمارا اپنا گھر تو ہے، ہم رات تو گزار سکتے ہیں۔ اگر تم کچے گھر میں رہتے ہو اور اگر تم دیکھو گے حویلی والے کی طرف تو تم دن بھر دل میں روتے رہو گے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ چیز غالباً آپ میں سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں ہوئی ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں پر آتے ہیں اور ہمارے آپ کے گھروں کی رونق کو دیکھ کر، ہمارے اور گھر کی زینت اور زیب و زینت کو دیکھ کر وہ بڑا رش کرتے ہیں، آپ کا تو بہت خوبصورت گھر ہے، کاش کہ ہمارا بھی ایسا ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے ہمارے گھر کو نظر لگا دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو کیا ہے یہ یہی ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے کبھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جب نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر ادا کر پاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، غریبی کا زمانہ ہے، عالم دین ہے، انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج جا رہا ہوں مسجد، نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور اللہ سے شکایت کروں گا کہ اے اللہ میں تیرا دین سیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے لگا دیا ہے، مگر اے اللہ میرا عالم یہ کہ تو نے مجھے چپل بھی عطا نہیں فرمائی۔ جب چلے مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا معذور آدمی مسجد کے دروازے پر ہے جس کے پیر ہی موجود نہیں ہیں، جس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ فوراً توبہ کی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں کہاں چپل کی سوچ رہا تھا، تو نے تو اسے پیر ہی نہیں دیے، کم سے کم تیرا شکر ہے کہ میرے پاس پیر تو ہیں، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر تو دیے۔ میرے نبی کے حدیث کا یہی مطلب ہے، اے لوگوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اوپر دیکھنا، دیکھو اوپر والوں کو دیکھو، لیکن اوپر والے دنیا کی دولت والے نہ ہوں بلکہ علم کی دولت والے اگر ہیں تو اوپر والوں کی طرف دیکھو تاکہ تمہیں بھی جذبہ ہو کہ ہمیں اس لیول کا دین سیکھنا ہے۔ دنیا کی دولت کے بارے میں اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، نیچے والوں کی طرف دیکھو، جب جا کر تم اگر 1 لاکھ بھی تمہارے پاس ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر پاؤ گے۔ اگر دیکھنا ہے اوپر والوں کی طرف، ان کی طرف دیکھو جو زیادہ نمازی ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو توجہ دو ان لوگوں کی طرف جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی طرف دیکھو تاکہ تمہیں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ نہیں تہجد کی نماز مجھے بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ صرف جمعے کے دن قرآن کی تلاوت سورہ یاسین یا سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھو، ان کی طرف غور کرو جو روزانہ فجر کی نماز قرآن کے 1 پارہ پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ نہیں مجھے بھی قرآن کا 1 پارہ پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے لیے اپنی زندگی میں چھوڑی ہیں۔ اے لوگوں یہ ساری زندگی تمہاری آزمائش والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تو تم زندگی میں 1 پل کے لیے سانس بھی نہیں لے سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے، تمہاری زبان ہل بھی نہیں سکتی۔ کائنات کے اندر اگر 1 ذرہ ہلتا ہے تو اس کے کرم سے ہلتا ہے، 1 پتا ہلتا ہے تو اس کے کرم سے ہلتا ہے، یہ سورج نکلتا ہے تو اس کے کرم سے نکلتا ہے، زمین سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو اس کے کرم سے جاری ہوتے ہیں۔ ذرہ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو بغیر اس کے کرم سے ہلتا ہے۔
وہ تمہیں جو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، مگر عالم یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر میرے نبی نے فرمایا دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم نافرمان بن جاؤ گے، تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ اور ایسا ہوا ہے، یہ صرف حدیث نہیں ہے، عملی طور پر ایسا ہوا ہے۔ قرآن میں پڑھا نہیں آپ نے فرعون کے بارے میں؟ سنا نہیں کبھی قارون کے بارے میں، قارون کے خزانے کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، شداد کے بارے میں؟ ان کو دولت دی، مال دیا، حکومت دی، پاور دیا۔ ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی وہ تھا کہ جس نے دنیا ہی میں جنت بنوائی، بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ اللہ نے یہ دولت دی ہے، اللہ نے یہ مال دیا ہے، وہ خدا دینا جانتا ہے تو دینے کے بعد واپس لینا بھی جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے، بندے کے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب انسان، میرے نبی فرماتے فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتب اللہ له عنده، بندے کے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صرف ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ ارادے پر، صرف ارادے پر اللہ نیکی کو لکھ دیتا ہے، جب اس نے نیکی کی نہیں ہے، بس ارادہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کتب اللہ له عنده حسنۃ کاملہ فمن هو ہم بها فعملها كتب اللہ له بها عنده عشر حسنات۔ فرمایا اور جب جس نیکی کا ارادہ کیا ہے اگر اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ اسے ایک کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اس کے بندوں کے ساتھ یہ ہے، ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها كتب اللہ له عنده حسنۃ کاملہ۔ من ہم بسیئۃ فلم یعملها، کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے ارادے پر، اور برائی کے ارادے پر کچھ نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ برائی کر نہ لے۔ جب برائی کر لیتا ہے تب اللہ اجازت دیتا ہے فرشتوں کو لکھنے کے لیے۔ اور نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ اس کے باوجود آج اگر آزمائش ہے تو یہ آزمائش ہماری کامیابی کے لیے ہے، چونکہ آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تم صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم صبر کر کے تو دیکھو، بھوکے رہنے کا زمانہ آ جائے بھوکے رہنے کا مزاج پیدا کرو، پریشانی کا دور آ جائے کوشش کرو کہ تمہارا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لمبی امیدیں مت رکھو، اس لیے کہ لمبی امیدیں رکھنے کے بعد تمہارا عالم یہ تم لمبی امیدیں رکھتے ہو اور عالم یہ ہے کہ موت کا فرشتہ تمہارے قریب ان قریب پہنچ رہا ہے، ان قریب تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور جب تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا تم ختم ہو جاؤ گے مگر تمہاری لمبی امیدیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے امیدیں رکھنے والو، اگر تمہیں دنیا کا مال مل جائے، سونے اور چاندی کی 2 بھری ہوئی وادیاں مل جائیں، پھر بھی انسان کا عالم یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ دنیا کا کوئی مال نہیں بھر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ سب۔ اگر ہمارے پاس آج 10 روپے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے علم میں ہے کہ کوئی غریب ہے، اس کو 10 روپے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم وہ 10 روپے اس غریب پر خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو ہمیں یہ بھی بھروسہ ہوتا کہ جس خدا نے آج ہمیں کھانے کو دیا ہے، جب کل کا دن نکلے گا تو کل بھی کھلانے پر وہ قادر ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، میں، ہم اور آپ سب اشرف المخلوقات ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کا کون سا کاروبار ہے؟ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا کون سا کاروبار ہے؟ سانپ اور بچھوؤں کا کون سا کاروبار ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب پانی کے لیے ہم بورنگ کرتے ہیں 70 فٹ 80 فٹ، الگ الگ علاقوں کے الگ الگ معاملات ہیں،
جب 80 فٹ زمین کو ہم کھود لیتے ہیں تو 80 فٹ زمین کے نیچے ایک مینڈک نکلتا ہے مٹی کے اندر بھرا ہوا، نیچے بھی مٹی اوپر بھی مٹی، وہ مٹی میں بھرا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور جب ہم مٹی ہٹاتے ہیں تو فوراً پھڑپھڑاتا ہوا وہ زندہ مینڈک نکلتا ہے۔ زندگی کے لیے تو ہوا کی ضرورت بھی ہے، زندگی کے لیے تو پانی اور کھانے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو ذرا غور تو کرو، ہے کوئی ذات ایسی جو زمین کے 80 فٹ کے نیچے بھی ہوا اور پانی پہنچانے پر قادر ہے کوئی ذات، ہے کوئی ذات کہ مٹی کے نیچے بھی ہوا پہنچ رہی ہے کوئی ذات کہ مٹی کے 80 فٹ زمین کے نیچے بھی پانی پہنچ رہا ہے، وہاں کھانا پہنچ رہا ہے، آکسیجن پہنچ رہا ہے کوئی ذات، وہی ذات ہے جس کو پروردگار کہا جاتا ہے۔ جب مینڈک کو کھانا ملتا ہے زمین کے 80 فٹ کے نیچے، مچھلیوں کے بارے میں ذرا غور تو کیجئے، کیا کاروبار ہے ان کا؟ کوئی کاروبار نہیں ہے، مگر اللہ انہیں بھی سمندر کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ سانپ اور کیڑے کیا کاروبار ہے ان کا، مگر اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک گھونسلے سے نکلنے والی چھوٹی سی چڑیا کے بارے میں سوچئے کہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، خود اپنا پیٹ بھر کے آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اپنے چونچ میں دبا کر کھانا لے کر آتی ہے کوئی ذات کہ جو کائنات کے ہر وجود کو رزق عطا فرماتی ہے، وہ ہمارے خدا کی ذات ہے۔ اور خدا نے اعلان فرمایا قرآن کے 15ویں پارے میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کو ماں کے پیٹ میں ابورشن کے ذریعے قتل مت کرو۔ تم یہ سوچتے ہو غریبی کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، زمین نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مکان نہیں ہے، رہنے کے لیے روم نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، آخر یہ آنے والی اولاد کا کیا ہوگا؟ یا بیٹی پیدا ہو جائے گی، شادی کیسے کریں گے؟ اللہ کی رحمت کا اعلان ہے، اے لوگو نحن نرزقہم وإیاکم، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ کام میرا ہے، تمہیں بھی تو رزق ہم دیتے ہیں۔ جب ہم تمہیں رزق دینے پر قادر ہیں تو تمہاری آنے والی اولاد کا بھی رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اے لوگو یہ آزمائش کا دن ہے، یہ کورونا کا زمانہ آزمائش کا دن ہے، یہ مصیبتیں آزمائش کے دن ہے، پریشانی آزمائش کے دن ہے۔ کسی کے گھر پر اگر وقت سے کھانا نہیں بنتا، یہ آزمائش کا وقت گزر جانے والا ہے۔ کسی کو عید پر پہننے کے لیے نیا لباس نہیں ملتا ہے، آزمائش کے دن ہے، یہ وقت گزرنے والا ہے۔ کسی کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں آج کے دور میں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ سے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ اپنا بناؤ ہمیشہ، لینے والا نہیں، پھیلانے والا نہیں، چونکہ مانگنے والی عادت ڈال لو گے تو ہر دن تمہاری ضرورت پڑے گی، لوگوں سے مانگو گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ مانگنے والا نہیں، ہاتھ پھیلانے والا مزاج مت پیدا کرو۔ میرے نبی فرماتے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آزمائش پر صبر کرو، اللہ کے سامنے رو۔ جب آزمائش کا دور آ جائے تو گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، جب آزمائش کا دور آ جائے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، آزمائش کا دور آ جائے تو بچپن سے لے کر اب تک جوانی تک جتنے گناہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیروں میں کیے ان کو یاد کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو، چونکہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جو جہنم کے خوف سے اور اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، وہ انسان کی جہنم کی آگ جو اس کے حصے کی ہے اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو رونے والا مزاج پیدا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا مزاج پیدا کرو۔ آزمائش کے دن ہیں، یہ گزر جاتے ہیں، اور جو انسان آزمائش پر صبر کر لیتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتا ہے، اللہ اسی شخص کو بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کی بحیثیت ایمان یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو آج مصیبت کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، پریشانی کا دور ہے، کورونا کا زمانہ ہے، اس پورے زمانے کو ہم بالکل اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی رضا میں گزاریں، گناہوں پر شرمندہ ہونے میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ رمضان کا ایک دن باقی ہے، زیادہ سے زیادہ اس پوری رات میں عبادت کریں، یہ آخری شب قدر ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلی سال اس شب قدر میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے، جو آج ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ زندہ ہیں، نہ سلامت ہیں، نہ موجود ہیں، قبرستان انہوں نے آباد کر دیا جا کے، اور جو آج ہمارے ساتھ ہیں نہ جانے اگلی سال ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ رات میسر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بہت عظیم رات ہے، ایک سال تک ہم اس رات کا انتظار کرتے ہیں شب قدر کا۔ یہ آخری شب قدر ہے، 29ویں شب قدر، یہ پوری رات جاگنے والی ہے، عبادت کرنے والی ہے، رونے والی ہے، گڑ گڑانے والی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اس رات کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ ایک لمحہ اس رات کا چھوٹ گیا، ایک لمحہ اس رات کا چھوٹ گیا تو ایک سال ہمیں پورا افسوس ہوگا۔
آخری میسیج، اس وقت ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے ہماری قوم پوری رات جاگ لیتی ہے، گھروں کو سجا لیتی ہے، پارٹی کا انتظام کر لیتے ہیں، کیک کا انتظام کر لیتے ہیں، نیو ایئر منانا ہے۔ جو قوم نیو ایئر منانے کے لیے پوری رات جاگ سکتی ہو، اور شب قدر میں جو قوم پوری رات سوتی ہو، وہ قوم پھر یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اللہ کا عذاب کیسے دور ہوگا؟ نیو ایئر کے موقع پر پوری رات جاگنے والی قوم اور شب قدر کے موقع پر شام کے 6 بجے سے سو جانے والی قوم یہ کیسے تمنا کر سکتی ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائیں گی اور اللہ ان کے سر پر بادشاہت کا، حکومت کا تاج نصیب فرمائے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے طرز کو بدلنا ہے، زندگی کے انداز کو بدلنا ہے، ہمیں رسول کا غلام بننا ہے، زندگی کو اس نہج پر، اس طریقے پر لے جانا ہے جو نہج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اسی لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جہاں جہاں سے ہمارے تمام بھائیوں نے اس محفل کو سماعت کیا، سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو سننے والوں کی اللہ جائز مرادوں کو پورا فرمائے، شب قدر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔